بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس یونٹ جنگ اور زمینی مشقوں کے آغاز سے ہی حماس کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے اور تلاش کرنے کے عمل پر توجہ دے رہا ہے۔ یونٹ نے کہا ہے کہ یہ یونٹ بنیادی طور پر ریزرو فوجیوں پر مشتمل ہے اور اس کا کردار میدان میں موجود تمام لڑنے والی افواج کی طرف سے قبضے میں لیے گئے سامان سے انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہ یونٹ تجزیہ کرتا ہے کہ اس نے کیا حاصل کیا ہے اور پھر آپریشنل شواہد نکالتا ہے جو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی افواج کی سرگرمیوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لڑائی کے آغاز سے لے کر اب تک ہزاروں دستاویزات اور تکنیکی سامان فوجی دستوں نے اکٹھا کیا تھا جنہیں ہم انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کے لیے سسٹم کے ذریعے ان سے انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کے لیے منتقل کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے ڈپٹی کمانڈر کے گھر سے 252 ڈویژن کی جانب سے قبضے میں لیے گئے سرنگوں کا نقشہ بھی شامل تھا، جس میں دوسرے گھروں کے نیچے موجود سرنگوں کا پتہ چلتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے وضاحت کی کہ جیسے ہی مواد سسٹم میں داخل ہوتا ہے، نقشے اور شواہد کے درمیان ایک اہم ربط بن جاتا ہے جس سے اس سے بڑی تعداد میں سرنگوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے، بلکہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 65 ملین سے زائد فائلیں اور 50 لاکھ دستاویزات پہنچی ہیں۔ یہ آپریشنل پلانز اور حماس کے جنگی نظریے کے سب طریقے ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کو حماس کا ایک ایسا نقشہ ملا ہے جس میں سرنگ کھولنے کی جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوستو، اسرائیلی فوج نے دستاویزات کا ایک پلندہ شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق حماس سے ہے۔ ایرانی عدالت کے فیصلے کے بعد جمعے کے روز دوستو 4 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ان 4 افراد کو عدالت نے دشمن ملک اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور اسرائیل کی مدد کرنے پر سزائے موت سنائی تھی۔ ان میں 3 مرد اور 1 عورت شامل تھی۔ یہ چاروں اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعاون کے مرتکب پائے گئے تھے۔ ان سب کو ایران کے مغربی صوبے مغربی آذربائیجان میں صبح سویرے لٹکا دیا گیا۔ ان سب کو خدا سے لڑائی کے مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کو امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے لیے جمع کیے جانے والے ٹیکس محصولات کا کچھ حصہ روکنے کے اسرائیلی فیصلے کے حوالے سے مشکل گفتگو کی۔ حکام کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ یہ گفتگو یہیں ختم کی جاتی ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان ہونے والی کال کو مایوس کن اور سب سے مشکل بات چیت قرار دیا۔ امریکی اہلکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کال فون بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ایک علامت ہے۔ فون کال میں واضح کیا گیا کہ اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کے لیے جو ٹیکس ریونیو اکٹھا کرتا ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ پہلے سے مالی مشکلات کا شکار فلسطینی اتھارٹی کو یہ ٹیکس ادا نہ کیے گئے تو اس کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے اکتوبر میں حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد تمام ٹیکس ریونیو فنڈز کی منتقلی کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت نے کہا تھا کہ وہ حماس کے زیر انتظام غزہ میں جانے والے فنڈز کے علاوہ دیگر تمام فنڈز فلسطینی اتھارٹی کو منتقل کر دیں گے۔ اب دوستو، یہ معاملہ نیتن یاہو کے لیے کانٹا بن چکا ہے، جنہیں جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے فنڈز جاری کرنے کے لیے دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو کو اپنے اتحادیوں کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی فنڈز کے اجراء کی صورت میں وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ 45 منٹ کی کال میں جو بائیڈن نے فلسطینی ٹیکس روکے جانے کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔
امریکی اور اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے نیتن یاہو سے کہا کہ انہیں اس معاملے پر اپنے اتحاد میں سخت گیر لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، جس طرح میں غزہ کی جنگ پر کانگریس کے سیاسی دباؤ سے نمٹ رہا ہوں۔ اس بات چیت کے بعد جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو بتایا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے، انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات چیت یہیں ختم کرتے ہیں اور دوستو کال ختم کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے ہی 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو فلسطینی سمجھتے ہوئے مکمل انداز میں ہلاک کرنے کا جو اعتراف کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ تینوں یرغمالیوں کو اسرائیلی فوجیوں نے اس کے باوجود امن نہ دیا کہ وہ سفید پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا اعلان اور فوجیوں سے تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں ظالمانہ کارروائیوں میں سے دوستو ایک کے بارے میں فوجی تحقیقات منظر عام پر لائی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 10 دسمبر کو پیش آیا تھا، جس میں 20 اور 25 سال کے درمیان کے 3 اسرائیلی نوجوان یرغمال اکٹھے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ یہ اسرائیلی یرغمالی 7 اکتوبر سے غزہ میں حماس کی قید میں تھے۔ اس واقعہ کے بارے میں دوستو اس سے پہلے اسرائیلی اخباروں میں یہ رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے کہ یہ واقعہ ایک اسرائیلی فوجی ڈاگ کے اس جگہ پر جا کر مارے جانے کے بعد ہوا جہاں ان یرغمالیوں کو حماس نے رکھا ہوا تھا۔ اسرائیلی فوجی ڈاگ کے سر پر کیمرہ لگایا گیا تھا جو تباہ شدہ غزہ میں بچے کچے مکانات کے اندر جا کر ایک طریقے سے اسرائیلی فوج کی مدد کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوجی کتے کے سر پر لگے کیمرے کی مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ اسرائیلی یرغمالی نوجوانوں کی اپنے ہی فوجیوں کے ہاتھوں مارے جانے پر اسرائیل میں احتجاج شروع ہو گیا، جبکہ اسرائیل سے باہر اسرائیلی فوج کی جنگی مہارت اور سمجھ بوجھ پر بھی عسکری مبصرین نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیلی فوج میں مختلف یورپی ملکوں سے آ کر لڑنے والے فوجی عام طور پر اپنے دیگر فوجی ساتھیوں کو پہچاننے یا ان کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان نسلی اور لسانی فرق ہونے کے علاوہ یونٹوں میں لمبے عرصے تک اکٹھا رہنے کا کلچر موجود نہیں ہوتا۔ 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں مارے جانے پر اسرائیل میں بھی جنگ بندی کے مطالبات میں شدت آ گئی ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کر کے حماس کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے یرغمالیوں کو فوری رہا کروایا جائے، کیونکہ 2.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اسرائیلی فوجی کسی ایک بھی یرغمالی کو زندہ چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو 80 اسرائیلی یرغمالی رہا ہوئے ہیں وہ جنگ بندی اور مذاکرات ہی کے نتیجے میں حماس نے رہا کیے ہیں۔ اسرائیلی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجیوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ تینوں اسرائیلی یرغمالی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیلی ہیں، ہم یرغمالی ہیں، ہمیں نہ مارو۔ لیکن فوجیوں کو عبرانی زبان کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ترجمان نے عبرانی کا ترجمہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ یہ فلسطینی ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے عبرانی زبان بول رہے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے انہیں اڑا دیا۔ رپورٹ کے مطابق فوجی یہ سمجھتے تھے کہ اس بلڈنگ کو حماس نے دھماکہ خیز مواد لگا رکھا ہے اور فوجیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس بلڈنگ تک لے جا کر دھماکہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران یرغمالی بھی اسی بلڈنگ کی طرف بھاگے اور نتیجن اسرائیلی فوجیوں نے انہیں اپنا فلسطینی دشمن سمجھتے ہوئے اڑا دیا۔ 2 یرغمالی تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ تیسرا یرغمالی بچنے کے لیے بھاگا تو اسے ایک اسرائیلی ٹینک نے نشانے پر لے لیا۔ تینوں یرغمالیوں نے اپنی شرٹ اتار رکھی تھی، جبکہ ایک کے ہاتھ میں سفید جھنڈا بھی تھا۔ اسرائیلی فوجی سربراہ نے اس رپورٹ کے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ فوج یرغمالیوں کی رہائی کے مشن میں ناکام رہی ہے، ان تینوں یرغمالیوں کو ہلاک ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ آسٹریلیا میلبرن میں دوستو واقعہ میڈو بائٹس مسجد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں غزہ کے مسلمانوں کے حوصلے سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی 30 خواتین نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا۔
غزہ میں گزشتہ 2.5 مہینے سے اسرائیل کی جانب سے حملے جاری ہیں اور اب تک 23,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 50,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ تاہم فلسطینی مسلمان کسی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کے عزم اور حوصلے اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر آسٹریلیا میں 30 خواتین ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں۔ آسٹریلوی شہر میلبرن میں واقع میڈو بائٹس مسجد میں تقریب کا انعقاد ہوا، جہاں تمام 30 خواتین نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ترک میڈیا نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں عبایا پہنی خواتین باری باری کلمہ شہادت پڑھ رہی ہیں۔ اس موقع پر 9 مسلم خواتین نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی جدوجہد ان کے دلوں کو چھو گئی، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک خاتون کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کر کے بہت سکون ملا ہے۔ غزہ کے حالات دیکھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب میری خواہش ہے کہ میں اسلام اور اللہ کے مزید قریب ہو جاؤں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے سابق فوجی اور انٹیلیجنس حکام نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کی فوجی صلاحیتوں میں کمی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اسرائیل کے سابق فوجی اور انٹیلیجنس حکام نے اعتراف کر لیا ہے کہ حماس کی فوجی صلاحیتوں میں کمی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ پیشہ ورانہ اعتبار سے حماس کی صلاحیت پر انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ امریکی اخبار مزید لکھتا ہے کہ 2 سابق اسرائیلی فوجی اور انٹیلیجنس افسران نے حماس کو تباہ کرنے کا اسرائیلی دعویٰ غلط قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم روزانہ سخت مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی فوجی قیادت کے لیے حماس کی فوجی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1987 میں بننے والی تنظیم حماس کی قیادت کو کئی بار ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوششیں ناکام رہیں۔ سیاسی اور عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ حماس کی تنظیم کا ڈھانچہ اسی طرح کے ہنگامی حالات کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ جس طرح اسرائیل غزہ جنگ میں شہری آبادی کو تباہ کر رہا ہے، اس تباہ کن ہتھ کنڈے کے نتیجے میں حماس کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں اور حماس کو متاثرین میں سے مزید جنگجو مل رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ غزہ جنگ کا اگر اسرائیل کو کوئی بہترین نتیجہ مل سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ حماس کی عسکری صلاحیت ختم ہونا اور وہ کہ آئندہ 7 اکتوبر جیسا کوئی تباہ کن حملہ نہ کر سکے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اتنا سا مقصد بھی کسی نعرے سے کم نہیں ہے۔ شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملہ قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے کی عدالت ہے، وہ پورے ملک کا فیصلہ کیسے دے سکتی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ انصاف کا ترازو بھی لاڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے۔ ایک لاڈلے کو مسلط کر کے معیشت تباہ کر دی گئی تھی۔ ہم نے 18 مہینے دن رات محنت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو انتہائی خوفناک صورتحال ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 سال ملک کو نقصان پہنچایا گیا، دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے گئے۔ لاڈلا کون ہے جس کو عدالت عظمیٰ میں گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کہا جاتا ہے؟ جو فوجی تنصیبات پر حملے کروائے اس کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا۔ اس کو جس طریقے سے سہولتیں دی جا رہی ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے نئی دہلی کے راج پتھ واقع سنہری باغ مسجد کو ہٹائے جانے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسجد ہٹانے کی تجویز کو فوری واپس لیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلے ہی نوٹ کیا جا چکا ہے کہ مذکورہ مسجد نئی دہلی اور NDMC کے قیام سے پہلے کی ہے اور اسے نئے شہر کا منصوبہ بناتے وقت جان بوجھ کر شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی تاریخی اور تعمیراتی اہمیت منفرد ہے۔ اس کا مجوزہ ہٹانا بھارت کے ورثے کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔
کوریا نے مصنوعی جذباتی ذہانت اور 5G کے استعمال پر ایک نیا انقلابی پہلو پیش کیا ہے جسے آرٹیفیشل ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے، اور 5G مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ملاپ سے یہ ایک نئے انقلاب کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ احساسات کی شناخت کرنے والا ایک نظام ہے جس کے بعد انسانوں، مشینوں، اشیاء اور آلات کو باہم ملایا جائے گا۔ اس کے بعد از خود چلنے والی کاروں، سمارٹ ڈرون اور صحت کی سہولیات کو ایک نیا زاویہ ملے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف کوریا کے پروفیسر کم کہتے ہیں کہ 5G کی بدولت لوگوں کے جسم، چہرے اور لمس کو محسوس کر کے ان کے احساسات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اس طرح کسی جلد باز ڈرائیور یا ذہنی تناؤ کے شکار پائلٹ کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو مارنے کی جانب گامزن یا انتہائی مایوس انسان کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور کسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر کار اس کا احساس کر کے از خود پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے گی۔ دنیا بھر میں لوگ مصنوعی دانت لگواتے ہیں، لیکن ان کی عمر ایک حد تک ہی ہوتی ہے اور دوسری جانب وہ مسوڑوں کی مجموعی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب اس کا حل ماہرین نے ایک ایسے مصنوعی دانت کی صورت میں پیش کیا ہے جو بجلی بھی بناتا ہے، جس سے میل نہیں جمتا اور مسوڑے بھی تندرست رہتے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مصنوعی دانت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اسکول آف ڈینٹل میڈیسن سے وابستہ پروفیسر گیلسو ہوانگ اور ان کے ساتھیوں نے مصنوعی دانت بنایا ہے جو برش کرنے اور چبانے کے دوران خود ہی اپنی بجلی بناتا ہے۔ اس بجلی سے وہ دو کام لیتا ہے، یعنی دانت پر میل کچیل کی تہ نہیں جمنے دیتا اور دوسرا اطراف کے مسوڑے تندرست رہتے ہیں۔ اپنی بجلی کی بدولت مصنوعی دانت معمولی سی روشنی خارج کرتا رہتا ہے جو مسوڑوں کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنوعی دانت کتنے بھی اچھے ہوں، اکثر 5 سے 10 میں گر جاتے ہیں یا پھر وہ مسوڑوں میں جلن اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔